بڑے مزے کی تحریر پڑھی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک غریب نائی رہا کرتا تھا۔ وہ اپنی کرسی ایک درخت کے نیچے لگا کر لوگوں کی حجامت کرتا۔ بڑی مشکل سے ان کی زندگی کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ ان کے پاس رہنے کو نہ تو کوئی جگہ تھی، نہ کوئی گھر تھا، نہ بیوی، نہ بچے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ صرف ایک چادر اور ایک تکیہ اس کی ملکیت تھی۔ رات کو وہ دونوں چیزیں اٹھا کر ایک بند سکول کے پاس جا کر وہاں پہ لیٹ جاتا تھا۔ ایک دن صبح کو اچانک اس کی آنکھ کھل گئی تو ہر طرف شور و غل تھا۔ گاؤں میں سیلاب آیا ہوا تھا۔ ہر شخص اپنا قیمتی چیز یا پھر اپنے مال مویشی یا کوئی بھی چیز اٹھا کر اس کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے اس نے لوگوں کو دیکھا تو وہ اوپر بنی ایک ٹینکی کے پاس جا کر لیٹنے لگا اور لوگوں کو دیکھنے لگا۔ اسی دوران ایک شخص جو اپنی نقدی اور کچھ زیورات اٹھا کر بھاگنے لگا تھا، تو جیسے اس کی نظر اس نائی پر پڑی اور اس کو اتنے سکون میں دیکھا تو غصے سے بولا کہ ساڑی ہر چیز اجڑ گئی ہے، ہمیں اپنی جان کی پڑی ہے اور تم بالکل اتنے خاموشی سے، اتنے سکون سے تم یہاں پہ لیٹے ہوئے ہو۔ یہ سن کر نائی بولنے لگا کہ لالا جی آج تو غربت دی چس آئی ہے۔ یہ تحریر پڑھ کر پہلے میں ہنسنے لگا، پھر تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ شاید روز محشر بھی کچھ ایسا ہی منظر ہوگا۔ ایک طرف غریبوں کا حساب کتاب لیا جائے گا، اس سے کپڑا، روٹی اور حقوق اللہ حقوق العباد کا حساب لیا جائے گا، تو دوسری طرف امیروں سے ان کے بنگلے، گاڑی، جائیداد، ان کے پیسہ، نقدی، ان کے زیورات، عیش و عشرت، حلال و حرام، زکوٰۃ، حقوق اللہ حقوق العباد اور ان ساری چیزوں کا حساب کتاب ان سے لیا جائے گا۔ یہ ساری حساب کتاب دیتے ہوئے وہ خوف سے تر تر کر رہے ہوں گے اور پسینے سے وہ نہا چکے ہوں گے۔ تو شاید اسی دوران اس نائی کی طرح غریب لوگ دیکھ کر بڑا سکون محسوس کر رہے ہوں گے، اور یہی غریب لوگ دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں گے کہ آج تو غربت دی چس آئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی اور اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنے کی اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔